اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیے، لیکن وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جس روز ان کا انتقال ہوا، اللہ کا کرنا اسی روز سورج گرہن لگ گیا۔ عین وفات والے دن سورج بے نور ہو گیا اور پورا مدینہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کہنے والوں نے کہا، ہاں یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے غم میں بے نور ہوا۔ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر آسمان کا سورج بھی غمگین اور بے نور ہے۔ جب یہ بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اسی لمحے اس کی تردید فرمائی، دو ٹوک الفاظ میں اپنی توحیدی اور ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت اور ولادت پر بے نور نہیں ہوتے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم دونوں کو بے نور دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو۔ حضرات یہاں میرے ساتھ رکیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے معاملے میں کس قدر زیادہ غیرت والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سورج گرہن میرے بیٹے کی وفات پر ہوا، آپ خاموش نہیں رہے۔ حالانکہ آپ خاموش رہتے تو پورے عرب پر آپ کی داد بیٹھ جاتی، ہر طرف آپ کی شان و شوکت کا چرچا شروع ہو جاتا کہ دیکھو کس قدر صاحب جلال باکمال نبی ہیں، ان کے بیٹے کی وفات کے غم میں آسمان کا سورج بھی بے نور ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کو منع کیا اور فرمایا، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی بے نور ہوتے ہیں، کسی شخص کے آنے جانے اور وفات پانے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اس کے حضور دعائیں کرو، وصلوا، اور نماز پڑھو۔ آج ہمیں بھی قدرت کی نشانیوں کا تعلق پیروں فقیروں کے مرنے جینے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ تمام نشانیوں پر سارے کا سارا تصرف صرف اکیلے اللہ کا ہے، اسی کا نام بلند کریں، اسی کی طرف نسبت کریں، یہی اللہ کے معاملے میں غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے۔